کہ میں بھی تو مکے جا کے دیکھوں مدینے۔ عدی کہنے لگے میرے دل کے اندر امید ظاہر ہو گئی، میں بھی نکلا۔ اللہ کہ جب میں مدینے پہنچا، اللہ غنی، میں نے پوچھا محمد ابن عبداللہ کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کہ وہ سامنے جا رہے، آپ ایک گلی میں سے آ رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے ہو لیا۔ نگاہ نبوت میری طرف اٹھی، مسکرانا شروع کر دیا۔ نہ انہوں نے کوئی بات کی نہ میں نے کوئی بات کی۔ جب 2 قدم آگے چلے، ایک بڈڑی سی مائی، ایک غریب سی مائی، ایک غریب سی مائی، حالت بڑی خستہ تھی۔ اس نے حضور کو یوں کر کے اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی وہیں ٹھہر گئے اور وہ آپ کو سناتی رہی، آپ سنتے رہے، وہ رلاتی رہی، آپ روتے رہے۔ اللہ اکبر۔ جتنی دیر اس مائی کی بات ختم نہ ہوئی، اللہ کے نبی وہیں ٹھہرے رہے۔ عدی کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، یہ بادشاہ نہیں، اللہ کا رسول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عدی بن حاتم کہنے لگے حضور مسجد میں چلے گئے، اپنی مسند پہ جا کے بیٹھ گئے۔ کھچاکچ مسجد نبوی بھری پڑی تھی، مجھے دل دھرنے کی، پیر رکھنے کی جگہ نہ ملی۔ میں مسجد کے کونے میں کھڑا ہو گیا، یوں کر کے نگاہ نبوت چاروں طرف اٹھی۔ عدی کہتے ہیں جب یوں نگاہ میری طرف پڑی، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ عدی کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا عدی آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، یہاں تک کہ حضور نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ صحابہ سارے مٹی کے فرش کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں سامنے آیا، پاک پیغمبر نے اپنی نبوت والی چادر اپنے کندھے سے اتار دی اور یوں کر کے لپیٹ کر میری طرف یوں کر کے پھینک دی، اور میں نے آگے بڑھ کے اس چادر کو کیچ کر لیا اور میں نے اشارہ کیا۔ میں نے کہا کیا کروں؟ فرمایا عدی تو بادشاہ کا بیٹا ہے، اے عدی تو بڑے باپ کا بیٹا ہے، اے عدی میں محمد کی چادر کو زمین پہ بچھا، اس کے اوپر بیٹھا۔ عدی کہتے ہیں جب حضور نے چادر دی اور کہا اس چادر پہ بیٹھ جا، میرا کلیجہ ہی کٹ گیا۔ پھر میں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، میں نے اس چادر کو کھول کر اپنے سر کے اوپر ڈال لیا اور میں نے کہا محمد تیری چادر پیروں میں بچھانے کے قابل نہیں، تیری چادر تو سر پہ رکھنے کے قابل ہے۔ کہا جب چادر یہاں آئی تو کرنٹ یہاں آنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا عدی بتا کیا ارادہ ہے؟ میں نے انگلی کا اشارہ کیا، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میری بہن نے جو سنایا تھا محمد تیرے کردار کو دیکھ کر میں نے ویسا ہی پا لیا اور فیصلہ یہ کیا کہ اللہ کے علاوہ رب کوئی نہیں، محمد تیرے علاوہ رسول کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو یہ زندگی کے اندر بتاؤ کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 10 رمضان المبارک کو آپ کا جنازہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد بڑے آپ دیدار رہے، آپ بڑے افسردہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے۔ تب اللہ نے تب میرے مالک کائنات نے، میرے رب نے میرے نبی کو اللہ اکبر اپنے پاس بلایا، جا محمد میں تجھے تسلیاں دوں۔ اللہ اکبر۔ یہی 10 رمضان المبارک ہے جس کے اندر میرا عزیزو اللہ اکبر اسلام کی سب سے بڑی فتح ہوئی۔ اس سے پہلے میرے محترم دوستو بزرگوں، بیعت رضوان، خیبر سے پہلے بیعت رضوان ہوئی، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان 1400 صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آمنہ کے لال کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ وہ بیعت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے آپ سے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے نبی آج مکے کو چھوڑے ہوئے 6 سال ہو گئے، اللہ کے نبی مکے کو چھوڑے ہوئے عرصہ گزر گیا، آج بیت اللہ کی وفائیں ادائیں، بیت اللہ کا طواف یاد آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو اللہ اکبر عمرہ کر کے آتے ہیں۔ احرام باندھ لیے گئے، ذی الحلیفہ کے مقام پر بیار علی پر احرام باندھ لیے گئے۔ 1500 صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ جب آپ مکے کی حدود سے پہلے صلح حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، آپ نے جناب عثمان ذی شان رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کر مکے بھیجا، اور اللہ غنی آپ نے فرمایا مکے والو ہمارا تیر تلوار چلانے کا ارادہ کوئی نہیں، ہم تو قربانی کے جانور شکرانے کے طور پہ ساتھ لائے ہیں، تیر تلواریں ساتھ نہیں لے کے آئے، بس ہمیں اجازت دو، ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، واپس آ جائیں گے۔
جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، مکے کے سردار کہنے لگے عثمان اول تو نہ آتا، چل تو آ گیا تو بیت اللہ کا طواف کر لے، عمرہ کر لے، لیکن تیرے نبی کو اور صحابہ کے قافلے کو اجازت کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا رخ موڑ کے چلنے لگے کہ عثمان کیا ہو گیا؟ بیت اللہ کی بہاریں چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اللہ اکبر، بیت اللہ کی بہاریں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ فرمایا او لوگوں، جس عمل کے اندر آمنہ کے لال کی چاہت شامل نہ ہو، عثمان غنی وہ عمل کرنے کو تیار ہی کوئی نہیں۔ آج ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، وہ عمل کرنے کو تیار نہیں۔ شام ہو گئی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک لیا گیا، اور ادھر بات یہ پھیلا دی کہ نبی تیرے داماد کو عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، عثمان غنی زندہ ہیں، باحیات ہیں، افواہ پھیلی کہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے، بعض علماء اکرام نے فرمایا بیری کا درخت تھا، بعض علماء اکرام فرماتے کیکر کا درخت تھا، کانٹے دار جھاڑیوں کے نیچے، جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے، آپ نے نبوت والا ہاتھ یوں کر کے پھیلا لیا، آپ نے فرمایا او محمد کے غلاموں، او محمد کے یارو، مجھے پتہ لگا میرا عثمان شہید کر دیا گیا، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اللہ اکبر، آج میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، جب تک میں عثمان غنی کا بدلہ نہ لے لوں واپس نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان اللہ اکبر ہتھیلی پہ کر دی کہ آؤ اس ہاتھ پہ بیعت کرو۔ صحابہ جوک تر جوک آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر ہاتھ پر ہاتھ رکھنا شروع کیا۔ سب سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، اوپر صحابہ کا ہاتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دانا ہاتھ یوں کر کے اوپر رکھ دیا، فرمایا لوگوں یہ ہاتھ میرا عثمان غنی کی طرف سے ہے، میرا عثمان بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جب سے مجھے پتہ لگا حضور نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ کہا اور میرا ہاتھ کہہ کر اپنے ہاتھ پہ رکھا، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ گواہ ہے، اس وقت سے لے کر موت تک اس ہاتھ کو میں نے اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا ہے۔ پیشاب پخانے والی جگہ پر، ان اعضاء پر میں نے آخری سانس تک اتنا حیا والا تھا، جس ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ کا میں نے نہیں لگایا۔ یہ وہ حیا والا عثمان تھا، جب نہانے کے لیے جایا کرتے، غسل کرنے کے لیے جایا کرتے تو کپڑے اتارتے تو ایک تہمد میرے عزیزوں غسل خانے میں باندھ لیا کرتے اور کہتے لوگوں بندے تو یہاں نہیں ہیں، بندوں کا خدا تو یہاں موجود ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، روئے زمین پر اس خدا کی نگاہوں میں ننگا ہوتے عثمان کو حیا آ رہا ہے۔ جب سیدنا عثمان غنی کے آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کا اور یوں کر کے ہاتھ رکھا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، کہا محبوبہ آپ کیا سمجھتے ہو تیرے یاروں سے تجھے ہی پیار ہے؟ نہیں نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اے محمد نیچے تیرا ہاتھ ہے، درمیان میں تیرے یاروں کا ہاتھ ہے، سب سے اوپر خدا کا ہاتھ ہے۔ اے محمد روئے زمین پر تو اپنے یاروں سے راضی ہو گیا، عرش بری پر میں تیرے یاروں سے راضی ہو گیا۔ اللہ غنی، پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پتہ لگا کہ عثمان زندہ ہے۔ اللہ اکبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کی اجازت نہ ملی، پھر مکے کے سردار حدیبیہ کے مقام پر آ گئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے لگے، محمد ابن عبداللہ آپ ہمیں بتا کر نہیں آئے، واپس جائیں، اگلے سال آئے تب آپ کو عمرہ کرنے دیں گے۔ صحابہ کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی، اور لوگوں ایک بندہ تیاری کر کے بیٹھتا ہے، کہتا تیرے مقدر میں کوئی نہیں۔ حدیبیہ کے مقام سے صحابہ کو واپس لوٹنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے صحابہ احرام کھول دو، میرے صحابہ احرام کھول دو۔ صحابہ کی نگاہیں نیچے، آپ نے فرمایا صحابہ احرام کھول دو، صحابہ کی نگاہیں نیچے، آپ نے فرمایا